بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان ہے۔ آپ تمام ناظرین کو محمد عامر وائس کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی آپ ہی ہیں۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا، ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، اور یا شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض، کیونکہ وہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دربار تعالیٰ سے نکلا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی، تو اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کہا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائیں۔ آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام بھول سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اب تم اور حضرت حوا جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکاوے میں آنے کا بہت رنج ہوا، اور بہت عرصے تک روتے رہے، معافی مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنوں پر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گڑ گڑا کر مانگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی معاف کر دیا اور کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور میری بات یاد رکھو کہ میرا کوئی نبی تمہاری طرف میری کوئی بات لے کر آئے تو تم اس کا کہنا ماننا۔ جو میرے بھیجے گئے نبی کا کہنا مانے گا تو اسے پھر نہ ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح کا قرآن میں تذکرہ 420 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑی اور پھولی۔ آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو ان کا پالنے والا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ لوگ سورج، آگ، چاند اور بتوں وغیرہ کو پوجنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ کرتے رہے کہ اے لوگوں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ لیکن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑھ لیے تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں تک نہ۔ حضرت نوح علیہ السلام ہمت نہیں ہارے اور برابر سمجھاتے رہے۔ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا، اگر تم سچے ہو تو تم جس عذاب سے ہم کو ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ تو حضرت نوح نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو عذاب لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضرت نوح کو حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تم غم نہ کرو، ایک کشتی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو، اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا
کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آسمان سے کئی دنوں تک لگاتار بارش ہوتی رہی۔ پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا، اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے، یہاں تک کہ پانی خشک ہو گیا اور تمام کافر ختم کر دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی۔ آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے۔ یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے۔ زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بہکانا شروع کر دیا، تو یہ لوگ خدا تعالیٰ کو بھولنے لگے۔ حضرت ہود علیہ السلام، خداوند تعالیٰ جو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، اس نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر ان لوگوں کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے جو ہود کہلاتی تھی کہا، تم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا تھا وہ میں نے تمہارے پاس پہنچا دیا ہے۔ اگر تم میرا کہا نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور لوگوں کو پھنسا دے گا، اور تم خداوند تعالیٰ کا نقصان نہیں کر سکتے۔ اس پر ان قوم نے کہا کہ روز تو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے، جا اپنے خدا سے کہہ کہ ہم پر عذاب نازل کر دے، اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے۔ آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا، جسے دیکھ کر یہ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے، چنانچہ وہ ایماندار لوگوں کو بستی سے لے کر باہر چلے گئے۔ اس بادل کے بعد آندھی آئی جو 8 دن اور 7 رات تک لگاتار چلتی رہی، یہاں تک کہ سب کافر مر گئے، صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہی بچ گئے۔ اور اس طرح پھر ایک بار اللہ تعالیٰ کی زمین کافروں اور مشرکوں سے خالی ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود کی امت جو عاد کہلاتی تھی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی، اور اس میں سے باقی بچے ہوئے لوگ دوبارہ آباد ہو گئے۔ ان کی اولادیں ہوئی، کئی بڑھتی گئی، انہوں نے اپنا نام سمود رکھا۔ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کرنے لگے اور برے کاموں میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کے بعد تم کو سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا۔ تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور اپنے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر ان پر بھی اپنے گھر تراشتے ہو۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی نہ سنتے بلکہ الٹا مذاق اڑاتے۔ آخر کار ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر دیں، ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور جانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک پہاڑی سے ایک اونٹنی پیدا کر دی، لیکن ان کی قوم یہ سچائی دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لے آئی۔ یہ اونٹنی ایسی تھی کہ جس چشمے سے پانی پیتی تھی سب پانی ختم کر دیتی تھی۔ اب تو ان کی قوم کے لوگ اور بھی پریشان ہو گئے۔ حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، تم اونٹنی کی تاریخ مقرر کر دو، ایک دن تمہارے جانور چشمے سے پانی پئیں گے اور ایک دن یہ اونٹنی چشمے سے پانی پیے گی۔ دیکھو، اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، یعنی کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ کچھ روز تو وہ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ ان کی قوم کے کچھ لوگوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح کو اس کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا، ورنہ تم پر جلد اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، مگر تم نے نہیں مانا۔ اب تم لوگ اپنے گھروں میں 3 روز اور مزے کر لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا جو تم سب کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح کو اور ان کو لوگوں کو بچا لیا تھا جو ایمان لائے تھے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، ایک خوفناک اور ہیبتناک آواز پیدا ہوئی جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔
اور مر گئے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کوئی رہتا ہی نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑے نبی گزرے ہیں۔ دنیا میں جب بت پرستی کا زور ہو گیا، لوگ بتوں کو بناتے اور خود ان کی پوجا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت بناتے تھے اور بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ کیوں ان بتوں کو پوجتے ہو؟ یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ مگر وہ جواب دیتے کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہی ہم بھی کر رہے ہیں۔ ایک روز ان لوگوں کا شہر سے باہر ایک بہت بڑا میلہ ہوا۔ یہ سب لوگ اس میلے کو دیکھنے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے۔ ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں سب بتوں کو توڑ ڈالا سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی اس بت کی کندھے پر رکھ دی جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب اسی نے توڑے ہیں۔ مگر جب واپس آئے تو انہوں نے بتوں کی ایک درگت دیکھی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور عرض کیا کہ اے میرے باپ، میں چاہتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ اس پر ان کے باپ سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تم نے مجھ سے ایسی بات کہی تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور کہا تم میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلا جا۔ آپ نے باپ کو سلام کیا اور کہا میں چلا جاتا ہوں، لیکن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ بادشاہ نمرود کو جو ظلم اور بت پرست تھا، ان سب باتوں کا پتہ چلا کہ عزر کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو پوجا کرنے سے منع کرتا ہے اور یہ خدا کا دعویٰ دیتا ہے، تو اس نے ان کو دربار میں بلایا اور آپ سے جھگڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مار سکتا ہوں اور زندہ کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک قیدی کو جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا آزاد کر دیا اور ایک بے گناہ کو پکڑ کر قتل کرا دیا اور کہا کہ اب بتاؤ میرے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا فرق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب ہر روز سورج مشرق سے نکالتا ہے، تو تم اسے مغرب سے نکال دکھاؤ۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا اور حکم دیا کہ ابراہیم کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے، مگر وہ آگ خدا کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ کو آگ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور اپنے بچے حضرت اسماعیل کو ابھی جو پیدا ہوا تھا ایک ایسی جگہ چھوڑا ہے جہاں نہ درخت تھے نہ پانی تھا نہ کوئی چرند پرند تھا۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ایک پتھر کے سائے میں لٹا دیا اور خود پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گئی، لیکن پانی نہیں ملا۔ خدا کی قدرت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں پانی کا چشمہ جو آج تک زمزم کے نام سے مشہور ہے، اور حضرت حاجرہ جہاں دوڑی تھی اسے صفا مروہ کہتے ہیں، جہاں جا کر حاجی اس طرح دوڑتے۔ حضرت اسماعیل کچھ بڑے ہوئے تو حضرت ابراہیم کو یہ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قدم پائے گا اسماعیل کو بتائی۔ آپ علیہ السلام نے یہ بات اسماعیل کو بتائی۔ حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان، اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دیا ہے اسے ضرور پورا کریں، آپ انشاءاللہ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے اور جنگل میں لے جا کر انہیں ان پر لٹایا اور اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ دی کہ کہیں بیٹے کی محبت اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے نہ روکے اور گلے پر چھری چلا دے۔ اس وقت آواز آئی کہ اے ابراہیم، تم نے ہمارے حکم کو سچا کر دکھایا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی چھوڑی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے 15 منٹ کے بعد اسی واقعے کی یاد مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم اسماعیل نے مل کر کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کیا۔ دنیا کو چار سال کا ہے کہ یہ ساری دنیا سیلاب موسم میں ہر سال حج کرتی ہے، اور اس کی طرف رجوع کر کے مسافر حج کی نیت ادا کرتے ہیں۔ تمام معزز قارئین